الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جھوم جھوم کر ادب کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی میرے واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے خاص فضل سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز کو آپ کے گھر میں دعوت دی گئی ہے محفل میلاد کے لیے، واعظ کے لیے، تو میں فقط تھوڑی سی گفتگو کراں گا، کیونکہ مختصر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو جو گفتگو ہے اس کا صرف اور صرف سمجھانے کا جو مقصد ہے، میلاد شریف میں آتے ہیں، آپ کسی کی دعوت میں آتے ہیں، سب سے پہلے تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ پاک کافروں کو پسند، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا۔ آج کی ہماری یہ نشست ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی ہے۔ اس میں ایک پیغام آپ کو جو جانا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں اس کا شکر ادا کرو، اور میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کرتا ہوں جس طرح حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا ہے، یعنی اللہ پاک عطا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں اللہ پاک کے، اس کی چابیاں جو ہیں
وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہے۔ فرما رہا ہے کہ اب تم نے حکم ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ اللہ پاک انکار جو کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں فرما۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ جو انکار کرتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ فرما دیا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال کرو۔ اگر ہم اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہم نہیں مان رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، کسی کے ساتھ تمہارے اندر کوئی جلن نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے۔ جس کو تم دیکھو اس کے پاس مال ہے، بلکہ اس سے کہو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مجھے بھی عطا فرمائے، یہ دعا کرو، خوش ہو۔ اسی طرح اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے بارے میں غلط گمان بھی نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان وہ ہے جس مسلمان کی زبان سے اس کا دوسرا بھائی مسلمان محفوظ ہے، اس کے بارے میں وہ غلط گمان نہ کرے، اس کے بارے میں غلط نہ سوچ رکھے۔ اسی طرح ایک غیبت، چغلی، اس سے بھی بچے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ اگر یہ چغلی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے سکے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک رازق ہے، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں کسی کا مقابلہ نہیں کرنا، کسی سے حسد نہیں کرنی، کسی سے جلنا نہیں ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے محفوظ رکھنا ہے، نہ کہ اس کے بارے میں غلط گمان کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر تمہارے مسلمان بھائی ان کے گھر کی طرف تمہیں جھانکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر تمہارے پرنالے کا پانی، اس کے پرلانے کا پانی اگر تمہارے گھر میں آتا ہے تو تم اس سے یہ بھی کچھ نہ کہو اس کے بارے میں۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی وہ چیز گھر میں لے کے جا رہا ہے تو اس کی طرف مت جھانکو، بلکہ فرمایا کہ اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اپنے ہمسائے کو تو اس کے ساتھ اس سے جا کے پوچھو، اس کی مصیبت دور کرو۔ اگر اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس سے افسوس کرو، اس کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے عزیز ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، نہیں وہ ہمارے فوتگی پہ نہیں آیا تھا، یا ہماری اس سے لڑائی ہے، ہم نہیں جاتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے مسلمان، کیونکہ جو فوتگی یہ ہوتی ہے نا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ آج وہ چلا گیا تو کل تم نے بھی جانا۔ اگر آج تو کسی کے پیچھے ہاتھ اٹھائے گا تو کل تمہارے لیے کوئی بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ یہ فقط ایک جو بیان ہے، ایک جو آپ کو نصیحت کرنی تھی،
تھوڑے سے وقت میں آپ کوشش کریں ایک اچھا مسلمان بننے کی، نماز پڑھیں۔ سب سے زیادہ جو شکر کرنے کا ذریعہ ہے نا تو وہ نماز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرتے ہو نا، تمہیں میں اور عطا کرتا ہوں۔ اگر شکر نہیں کرتے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اس سے بچو، شکر جتنا ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تم صبر کرو، اس پر یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، شاید میرے لیے شاید یہ بہتر ہوگا۔ تو کوشش کریں۔ رب تعالیٰ نے جس طرح فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانو، پھر اگر وہ انکار کریں تو اللہ پاک انکار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بنے بنیں۔ حالانکہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ یوم القیامہ الصلاۃ، یعنی قیامت والے دن جب اعمال کا حساب ہونے لگے گا تو سب سے پہلے جو عمل کا حساب ہے نا وہ نماز ہے۔ تو پھر نماز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب یار یہاں تک ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہم اور نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا سرما بن جائے نماز کے لیے سے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ جب ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر عنایتیں ہوں گی، پھر ہمارے اوپر کرم ہوگا۔ اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ اس ذریعے سے تم اللہ پاک کو یاد کرو گے نماز کے ذریعے۔ جب نماز پڑھو گے تو شکر ادا ہو جائے گا، پھر درود شریف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اس طرح تم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ یاد کر رہے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیں، مجھے بتائیں کہ میں دن میں جو عبادت کرنی ہے اس کا ایک طریقہ، ایک ٹائم ٹیبل کیا بنا دوں۔ اس نے عرض کی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کا نا ایک ایسا درود شریف پڑھ لیا کروں گا، باقی عبادات کچھ کر لیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بڑھا لے تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا چلو میں آدھا دن درود شریف پڑھ لیتا ہوں تو باقی میں جو عبادات ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اور بڑھا لے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اور بڑھا لے۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، پھر میں سارا دن درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ پھر یہ بھی دیکھیں نا قیامت والے دن جس کسی کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ آج اگر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور دعا کریں جو ہماری یہ زندگی ہے ہم اسے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مختصر سا وقت تھا، تھوڑا سا آپ کو یہ نصیحت میں نے آپ کو عرض کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی واعظ و نصیحت کی ہے اس پر مجھے اور ہم سب کو
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد